अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू केफ हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे। चलते हैं अपनी आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, कभी किसी ने आपको रात के वक्त किसी बंद इमारत से आने वाली चीखों के बारे में बताया है? नहीं तो सुनिए, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बन गया। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, और आज भी जब मुझे याद आता है तो मेरे जिस्म में जर्जरी सी दौड़ जाती है। मेरे मोहल्ले के बिल्कुल आखिरी कोने पर एक पुराना स्कूल था जो पिछले 8 साल से बंद पड़ा था। मगर एक रात वहाँ से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सन 2022 की बात है। मैं कराची के कोरंगी नंबर 6 में रहता था। मैं फ्रीलांस काम करता था, इसलिए मेरी रातें ज़्यादातर जागते गुजरती थी। मोहल्ले के आखिर में एक पुराना स्कूल था, इस्लामिया मॉडल स्कूल। कहते हैं कि वहाँ एक उस्ताद ने बच्चों पर जुल्म किया था और एक दिन एक बच्चा मुर्दा हालत में क्लासरूम से मिला था। तब से वो स्कूल बंद पड़ा है। लोगों ने स्कूल के दरवाजे पर तावीज़ लटकाए, दीवारों पर काला पानी छिड़का, मगर कुछ फ़र्क ना पड़ा। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि स्कूल के अंदर रात को रोशनी जलती है, जैसे कोई पढ़ रहा हो या किसी को मार रहा हो। शुरू में सब ने इन बातों को बच्चों की कहानियाँ समझकर हंसी में उड़ा दिया, मगर एक रात मैं खुद उस स्कूल के करीब से गुजर रहा था। ये तकरीबन रात के 12:30 बजे होंगे। हवा बिल्कुल बंद थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब मैं स्कूल के दीवार के साथ से गुजरा तो अचानक अंदर से एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो और कोई मर्द उस पर चिल्ला रहा हो, जैसे उस्ताद बच्चों पर क्लासरूम्स में चिल्लाते हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए। अंदर से आने वाली वो चीख इतनी वाज़ेह थी कि मैं कांप गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई नशेई अंदर घुस आया हो, मगर फिर याद आया कि स्कूल का दरवाज़ा तो हमेशा ताला लगा होता था। मैंने मोबाइल निकाला, फ्लैश ऑन किया और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की दीवार के साथ चलने लगा। दीवार के कोने पर जाकर एक जगह थी जहाँ से अंदर झांका जा सकता था, और जो कुछ मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन लम्हा था। उसके अंदर एक कमरा था। उस कमरे के अंदर से हल्की हल्की नीली रोशनी सी जगमगा रही थी, और उस रोशनी में एक साया, बिल्कुल इंसान जैसा, मगर उसकी गर्दन वो किसी आम इंसान की तरह नहीं थी। वो दाईं तरफ एक गैर फितरी जाविये पर मुड़ी हुई थी। वो साया किसी चीज़ को घसीट रहा था, और फिर वो चीख एक बार फिर से आई, लेकिन इस बार ऐसे जैसे किसी ने हलक चीर दिया हो किसी का। तभी मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे कंधे पर जैसे ही वो हाथ पड़ा तो मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया, सांसें रुक गई, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझ में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर ना देखने की गुंजाइश भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं पीछे मुड़ा। फ्लैश की रोशनी थोड़ी पीछे की, और वो जो कुछ देखा वो इंसान था। कम से कम दिखने में तो इंसान था। एक 50 साल का भारी शख्स जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी और हाथ में एक तस्बीह थी, और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिकलाते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, जो कुछ तूने देखा वो दोबारा ना देख। यहाँ जो है वो इंसान नहीं, और तू जिंदा है, ये काफ़ी है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं पूछने लगा, आप जानते हैं अंदर क्या है? वो रोशनी, वो साया, वो चीखें? उसने एक नज़र स्कूल पर डाली और कहा, ये जगह बंद होने के बाद भी बंद नहीं हुई। अंदर जो कुछ है वो अब यहाँ का मालिक है, और जो एक बार यहाँ अंदर चला जाता है वो वापस वैसा नहीं आता। मैंने कहा, लेकिन आप तो यहाँ खड़े हैं, आपको कैसे पता है इन सब का? वो थोड़ा खामोश हुआ और फिर धीरे से बोला, मेरा बेटा था 6 साल का, इस स्कूल का तालिब इल्म था। मेरी आंखें खुल गई। मैंने उसे बोला, क्या वही आपका बेटा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि उस्ताद ने तशद्दुद किया उस पर और वो मर गया? उसने कहा, हाँ, वो क्लास में मुर्दा पाया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ में एक सर्द गहरा दुख था, और वो फिर से बोला, उस दिन के बाद मैं हर जुमरात यहाँ आता हूँ, बस बाहर से ही कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, शायद कि उसकी रूह को सुकून मिले। मगर अब वहाँ सिर्फ वो नहीं है, कुछ और भी है। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे जानना है अंदर क्या है। उसने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और बोला,
बेवकूफ़ी ना कर, ये कोई फ़िल्म नहीं जहाँ हीरो आखिर में जीत जाता है। यहाँ जो एक बार हार जाए उसे कभी मौत भी नहीं छू पाती। इसी दौरान स्कूल के उस मेन गेट का जो ताला था वो अचानक खुद ब खुद खुल गया और स्कूल का गेट आहिस्ता से खुद ब खुद चरचराते हुए खुलने लगा। ना कोई हवा, ना इंसान, बस वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से वही नीली रोशनी अब बाहर सड़क पर गिरने लगी। वो बूढ़ा शख्स पीछे हट गया और मेरे कान में सरगोशी की, अगर तू अंदर गया तो या तो वापस कभी ना आना, या अगर आ भी गया तो तू वो नहीं होगा जो आज है। वो दरवाज़ा बिल्कुल खुल चुका था। मैं बिल्कुल उस दरवाजे के सामने खड़ा था और अब फैसला मेरे हाथ में था कि क्या मैं अंदर जाऊं या सब छोड़कर वापस पलट जाऊं। वो नीली रोशनी अब सड़क पर ऐसे बिखर रही थी जैसे चांदनी पानी पर पड़ रही हो, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक और घुटन सी थी। मैंने गले से थूक निगला, कदम आगे बढ़ाया और स्कूल के सेन में दाखिल हो गया। वो बूढ़ा शख्स वही दरवाजे पर रुक गया। आखिरी बार मुझसे उसने आंखें मिलाई और सिर्फ एक बात कही, अगर तुम्हें अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनाई देने लगे तो रुक जाना, वो तुम्हारे करीब आ रहा होगा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। बाहर का शोर ख़त्म हो चुका था, ना हवा की आवाज़, ना कुत्ते भौंकने की। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और वक्त में आ गया हूँ। मैंने दाईं तरफ देखा तो वही क्लासरूम था जिसकी खिड़की से रोशनी आ रही थी। उस क्लासरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने उसके अंदर झांका तो कमरे में पुरानी टूटी हुई कुर्सियाँ, गर्द आलूड टेबल और सबसे अजीब चीज़ एक ब्लैक बोर्ड था जिस पर चाक से एक लाइन लिखी थी, तुम वापस नहीं जाओगे। वो देखकर मेरे हाथ लरजने लगे। मैं सोचने लगा कि ये किसने लिखा था और कब लिखा था। तभी अचानक मेरे मोबाइल का फ्लैश ऑफ हो गया और पूरे स्कूल में अंधेरा छा गया। सिर्फ वही नीली रोशनी बची थी जो अब मेरे कदमों के करीब आ रही थी, ज़मीन पर रेंगती हुई जैसे किसी सांप का साया हो। मैं फ़ौरन पीछे हटा, मगर मेरे पैर किसी चीज़ से उलझ गए। जब मैंने नीचे देखा तो एक नन्हा बस्ता पड़ा था, पुराना, फटा हुआ, और उस पर लिखा था अब्दुल्ला जुमात दोम। मेरे जहन में झटके से याद आया कि यही नाम उस बूढ़े के बेटे का था जो मर गया था। अभी मैं बस्ता हाथ में ही ले रहा था कि किसी ने पीछे से धीरे से मेरे कान में सरगोशी की, अब तू भी मेरा शागिर्द है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन क्लास की दीवारों पर अब खून जैसे निशानात बनने लगे थे और एक दरवाजे के पीछे से धीमी आवाज़ें आने लगी, जैसे दर्जनों बच्चे बैक वक्त सबक दोहरा रहे हो, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। मेरी सांसें उखड़ने लगी, दिमाग सुन्न होने लगा। फिर एक दरवाज़ा आहिस्ता से खुद ब खुद खुला और वहाँ एक मेज़ पर एक पुरानी मैली कचेली कापी रखी थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो वो कापी खुद ब खुद खुलना शुरू हो गई, जैसे हवा के साथ कापी खुल जाती है, और उसके हर सफ़े पर मेरे ही नाम के साथ जुमले लिखे थे, ये तुम्हारी पहली हाज़िरी है, ये तुम्हारी दूसरी हाज़िरी है, ये तुम्हारी तीसरी। मैंने कपकपाते हुए हाथ से कापी बंद करनी चाहिए, तभी दरवाज़ा बंद हो गया और सब रोशनी ख़त्म हो गई और अंधेरे में एक बच्चा नमूदार हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और वो मुझसे बस एक सवाल बार बार पूछ रहा था, अब्बा आप मुझे लेने क्यों नहीं आए थे। उस बच्चे की बिल्कुल सफ़ेद आंखें थी, चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे कोई जज्बात ही ना हो। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। मैंने हिकलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। लेकिन वो बच्चा जैसे सुन ही ना रहा हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। हर कदम के साथ उसकी आवाज़ गूंजने लगी, अब तो वादा करके गए थे, आपने कहा था मैं दोपहर को तुम्हें लेने आऊँगा, आपने झूठ बोला अब्बा। मेरी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। मैंने फ़ौरन मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा बंद था और उस पर अब कुछ और लिखा हुआ था, अब तुम भी इसके साथ रहोगे। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, दरवाज़ा खोलो, कोई है, मैं फंस गया हूँ। तभी एक आवाज़ आई जो वही बूढ़े शख्स की थी जो इस स्कूल के बाहर मुझे मिला था। मैंने कहा था मत जाना, मगर अब देर हो गई है। मैंने चीख कर कहा, यहाँ से निकालो मुझे नहीं मालूम ये सब क्या है। वो बोला, जो अंदर गया वो बाहर नहीं आता और जो बाहर आ जाए वो अंदर का राज साथ लेकर नहीं जा सकता। इसी लम्हे वो बच्चा थोड़ा आगे आया, बिल्कुल मेरे करीब, और उसने आहिस्ता से कहा, मैं अब्दुल्ला नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला, क्या फिर तुम कौन हो?
وہ بولا، عبداللہ تو وہ تھا جسے اس دن کلاس میں سزا ملی تھی۔ استاذ نے سب کے سامنے اسے ڈنڈے مارے، سر پر، پیٹھ پر۔ وہ رویا، چیخا، مگر کسی نے نہیں روکا، اور پھر وہ چپ ہو گیا اور مر گیا۔ میں نے لرزتے ہوئے بولا، تم نے کہا تم عبداللہ نہیں، تو پھر تم کون ہو؟ اس کی آنکھوں سے سفید دھواں نکلنے لگا۔ اس کی آواز میں اب بچوں والی معصومیت نہیں، بلکہ گہری بڑوں جیسی دہشت تھی، اور وہ بولا، میں وہ ہوں جو ہر اس بچے میں آتا ہے جسے کسی نے ناحق مارا ہو۔ میں وہ چیخ ہوں جو سنائی نہیں دیتی مگر روح میں اتر جاتی ہے۔ میں وہ سبق ہوں جو کبھی سکھایا نہیں جاتا۔ میں نے بولا، یہ اسکول آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہ بولا، یہ اسکول اب تعلیم کا نہیں، قربانی کا مرکز ہے۔ ہر جمعرات ایک نیا شاگرد آتا ہے، جیسے تو آیا، اور ہر بار وہی سوال دہرایا جاتا ہے، ابا آپ لینے کیوں نہیں آئے؟ اور اگر جواب نہ ملے تو نئی حاضری لگتی ہے۔ اب میں جتنا پیچھے ہٹتا جا رہا تھا تو وہ بچہ آہستہ آہستہ میرے اتنے ہی قریب آ رہا تھا۔ تبھی اس نے انگلی سے زمین پر کچھ لکھا، اور جہاں اس نے لکھا وہ جگہ جلنے لگی۔ میں نے نیچے دیکھا تو اس نے اردو میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، استاد، اور وہ لفظ جل رہا تھا جیسے اس سے آگ نکل رہی تھی۔ اس سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن وہ دھواں سفید نہیں بلکہ سیاہ تھا، بالکل کوئلے جیسا، زہریلا، جیسے اندر کوئی اور ہی آگ جل رہی ہو۔ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگا۔ تبھی وہ بچہ غائب ہو چکا تھا اچانک۔ اب پورے اسکول میں اندھیرا چھا چکا تھا، نہ کوئی نیلی روشنی تھی، نہ چیخ، نہ دروازے کی چرچراہٹ۔ بس ایک آواز تھی جو قدموں کی چاپ کے ساتھ آ رہی تھی، جیسے کسی کے سخت جوتے فرش پر ٹکرا رہے تھے، جیسے کوئی استاد کلاس کی طرف آ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، جیسے وہ ہر قدم میرے سینے پر لگ رہا ہو۔ تبھی اس کلاس روم کی کھڑکی کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا، لمبا، دبلا پتلا، ہاتھ میں چھڑی اور آنکھوں میں خالی پن۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی موجودگی سے ہوا رک گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس نے دھیرے دھیرے میری طرف دیکھا اور بغیر ہونٹ ہلائے بولا، سبق یاد ہے؟ میں کام گیا اور بولا، کون ہو تم؟ اس نے چھڑی زمین پر ماری، زمین ہل گئی اور ایک جھٹکے سے کمرے کی دیواروں پر تصویریں ابھرنے لگی، جو پرانے بچوں کی تھی، ان کی کاپیاں، ان کے بستے اور ان کے چہرے، جن میں سے اکثر خوف سے سوجے ہوئے تھے اور کچھ زخمی یا بے جان تھے۔ پھر وہ سایہ بولا، میں وہ استاد ہوں جو سبق بھولنے پر سزا دیتا تھا، جو چیخوں کو نہیں سنتا تھا، اور جس دن عبداللہ کی چیخ بند ہوئی اسی دن میرا وجود بھی بند ہو گیا، لیکن میں یہاں رہ گیا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے حیرت سے کہا، تو تم مر چکے ہو کیا؟ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے، اور وہ بولا، میں مرتے ہوئے بھی استاد رہا، اور اب میں ہر اس کو سبق دیتا ہوں جو سیکھنے آتا ہے لیکن سوال کرتا ہے۔ تم نے بھی سوال کیا نا کہ تم نے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے، تو لو اب تمہیں بھی سبق یاد کروایا جائے گا۔ تبھی وہاں کی دیواریں خون سے بھر گئی اور کمرہ کلاس روم نہیں رہا، وہ ایک قبر کا سا منظر بن چکا تھا۔ اس کے فرش مٹی میں بدل چکا تھا، میز اور کرسیاں گل سڑ چکی تھی، اور بچوں کی سرگوشیاں اب واضح ہو رہی تھی۔ بچے بول رہے تھے، استاد آ رہا ہے، سبق نہیں یاد کیا ہم نے، اب ہمیں مار پڑے گی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے جانے دو، میں یہاں سیکھنے نہیں آیا تھا۔ استاد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہی تو تمہاری غلطی ہے، جو بغیر سیکھے اندر آ گئے وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، کبھی نہیں نکل پاتے۔ وہ استاد اب ہوا میں معلق ہو چکا تھا۔ اس کی چھڑی زمین پر گری اور پورے اسکول میں زلزلہ سا آ گیا۔ چھتوں سے خون ٹپکنے لگا، دیواروں سے بچوں کی چیخیں۔ تبھی مجھے زمین میں دراڑیں بنتی محسوس ہوئی، اور کسی نے نیچے سے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ کسی نے نیچے سے میرا پاؤں سختی سے جیسے تھام رکھا ہو، ٹھنڈا، لجلجا، جیسے کسی بچے کا ہاتھ ہو، لیکن اس میں ایک ایسی گرفت تھی کہ جیسے وہ مجھے اب کبھی واپس نہ آنے دینا چاہتا ہو۔ میں چیخا، جھٹکے مارے، مگر وہ ہاتھ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی لمحے اس استاد کی آواز گونجی، سبق ختم ہونے سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دماغ میں جیسے ہزاروں چیخیں گونجنے لگی، عبداللہ کی، ان دوسرے بچوں کی جو تصویروں میں تھے، جن کے بستے، کاپیاں اور جلی ہوئی کاپیاں میں نے دیکھی تھی۔ تبھی ایک چیز ہوئی، وہی بوڑھا شخص جو باہر دروازے پر کھڑا تھا، وہ اب اچانک کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چرمی سا تھیلا تھا جسے وہ بار بار دباتا رہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا،
میرے بیٹا آج بھی یہی سوال پوچھتا ہے، ابا آپ لینے کیوں نہیں آئے؟ میں روز اس کے اسکول کے باہر آتا ہوں تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں اب آ چکا ہوں۔ پھر میں نے روتے ہوئے کہا، پھر اسے بتاؤ، اسے لے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ سب مجھے بھی لے جائیں گے۔ بوڑھے نے لرزتی آواز میں کہا، پر وہ اب بچہ نہیں رہا، وہ اب اسکول ہے اور استاد اس کا سایہ۔ میں نے لرزتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسکول زندہ ہے یا یہ کیا ماجرا ہے؟ بوڑھا آہستہ سے مسکرایا اور تھیلا کھولا۔ اس کے اندر ایک پرانی سڑی ہوئی وردی تھی جو کسی طالب علم کی لگتی تھی، اور اس کے نیچے ایک ڈائری بھی تھی۔ اور بوڑھا بولا، یہ میرے بیٹے عبداللہ کی ڈائری ہے، مرنے سے پہلے اس نے اس میں آخری صفحے پر کچھ لکھا تھا، تم یہ پڑھ لو۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ اس کے آخری صفحے پر کامتی بھاگتی تحریر میں لکھا تھا، میں مر گیا ہوں، پر اگر کوئی مجھے پھر بھی سن سکتا ہے تو برائے کرم میرے اسکول کو بند کر دے۔ یہاں اب سبق نہیں، صرف موت ہے، اور ہر نیا قدم ایک نئی حاضری ہے۔ اور تبھی اسکول کی وہ زمین ساری لرزنے لگی۔ اس استاد کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس نے آخری بار میری طرف دیکھا اور بولا، کاش تم وقت پر سبق سیکھ لیتے۔ اسی لمحے اس بوڑھے شخص نے وہ وردی میرے اوپر پھینکی اور مجھے دھکا دے کر دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں ہوش و آواز کھو بیٹھا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسپتال میں پایا۔ میرے پاس نرس کھڑی تھی۔ نرس نے بتایا، آپ کو شہر سے باہر اس پرانے اسکول کے پاس بے ہوش پایا گیا تھا۔ آپ کے جسم پر کئی زخم تھے، مگر کوئی واضح نشانی نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے سر ہلایا، اور مجھ میں ان کو یہ کہانی سنانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ پھر میں وہاں سے نکلا اسپتال سے اور اپنے گھر آیا، لیکن وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد میں کبھی بھی اس اسپتال کے راستے سے نہیں گیا۔ میں دوسرے راستے سے اپنے گھر آتا جاتا ہوں، اور اس کے بعد تو کئی سال بھی ہو چکے ہیں، لیکن میرے ساتھ اس طرح کا عجیب کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور نہ ہی میں اس اسکول کے راستے سے اب جاتا ہوں۔ میں دوسرے راستے سے آتا جاتا ہوں۔ دوستو، یہ تھی ہماری پہلی ہارر سٹوری۔ چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ہارر سٹوری کی طرف۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے کسی تصویر کو دیکھ کر یہ محسوس کیا ہے کہ وہ تصویر آپ کو بھی دیکھ رہی ہے؟ اگر نہیں تو میری یہ بات غور سے سنیے۔ یہ کہانی ایک ایسی تصویر کی ہے جو صرف کمرے میں نہیں بلکہ دماغ میں بھی بیٹھ جاتی ہے، اور پھر آپ چاہیں بھی تو اسے بھول نہیں سکتے۔ میری یہ کہانی کچھ سال پرانی ہے۔ میں فیصل آباد میں ایک پرانے علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ میں اکیلا تھا، میرے والدین گاؤں میں تھے، اور میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک بک شاپ پر کام کرتا تھا۔ وہ مکان بہت سستا ملا تھا مجھے، شاید اس لیے کہ وہ کچھ بوسیدہ سا تھا، پر مجھے لگا تھا کہ سستا کرایہ ہے اور تنہائی ہی تو مجھے چاہیے تھی۔ اس مکان کے اندر ایک بڑا سا لکڑی کا سٹور روم تھا جسے میں نے کبھی بھی کھولا نہیں تھا۔ نہ ضرورت تھی، نہ مجھ میں ہمت تھی اسے کھولنے کی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بارش کی وجہ سے اس گھر کی چھت ٹپکنے لگی اور مجھے پرانے کپڑوں کا تھیلا نکالنا پڑا۔ تبھی پہلی بار میں نے اس سٹور روم کو کھولا۔ اس کے اندر اندھیرا تھا، دھول، پرانی الماریاں، اور ایک کونے میں جھاڑیوں سے ڈھکی ایک بڑی فریم والی تصویر رکھی تھی۔ وہ تصویر کسی عورت کی تھی جس نے نقاب اوڑھی ہوئی تھی، بس آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور ان آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ میں نے تصویریں تو بہت دیکھی ہے، لیکن وہ نظریں جیسے سیدھی میرے اندر جھانک رہی تھی۔ عجیب سی کپکپی سی دوڑ گئی میرے جسم میں، اور میرے دل نے کہا کہ وہی اسے رکھ دوں، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں وہ تصویر اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ رات کو جب میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور لیٹا تو مجھے لگا کہ وہ تصویر والی فریم سے کچھ جھانک رہا ہے، جسے وہ عورت اب بھی دیکھ رہی ہو۔ میں نے فوراً کمبل اوڑھ لیا، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ آدھی رات کو پانی پینے کے لیے میں اٹھا تو ایک لمحے کو ایسا لگا کہ وہ نقاب والی تصویر اب سیدھی میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اگلے دن میں نے اس تصویر کو باہر رکھ دیا، لیکن رات کو جب میں کام سے واپس آیا تو وہ تصویر پھر میرے کمرے میں تھی۔ میں چونک گیا، کیونکہ میں نے تو کمرے کو تالا لگایا تھا اور چلا گیا تھا، اور اس گھر میں میرے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں کہ وہ تصویر کو اندر رکھ گیا۔ آخرکار یہ تصویر کمرے میں دوبارہ خود بخود آئی یا کیا ہوا؟ پھر اسی رات خواب میں مجھے ایک آواز آئی، واپس رکھ دو مجھے جہاں سے لائے ہو، ورنہ تم بھی تصویر کا حصہ بن جاؤ گے۔ میں پسینے میں شرابور جاگا۔ تصویر اپنی جگہ تھی، اور میں اب بس اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ کچھ تھا اس تصویر میں جو صرف لکڑی کا فریم نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا۔ اس رات کے خواب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔
میں نے صبح ہوتے ہی اس تصویر کو دوبارہ اسٹور روم میں رکھ دیا۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، لیکن دماغ اسے وہم کہہ رہا تھا۔ دن میں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن شام ہوتے ہی فضا میں ایک بے نام سی بے چینی بھر گئی۔ میں کتابوں کی دکان سے واپس آیا تو دروازہ اندر سے تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ میں اندر گیا تو سب کچھ اپنی جگہ تھا سوائے اس تصویر کے۔ وہ تصویر پھر سے میرے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس بار کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس تصویر میں عورت کی آنکھیں کچھ اور محسوس ہو رہی تھی، جیسے ان میں اب خوف کے بجائے غصہ ہو، اور نقاب میں سے ہلکا سا چہرہ بھی نمایاں ہونے لگا تھا جو پہلے دھندلا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے فوراً تصویر کو پلٹا اور دیوار کی طرف کر دیا اور خود باہر نکل آیا۔ اگلی صبح ایک قریبی بزرگ سے مشورہ کیا۔ وہ محلے کے واحد شخص تھے جو بہت پرانا وقت دیکھ چکے تھے۔ جب میں نے مکان کا پتہ بتایا تو ان کے چہرے پر حیرانی اور خوف سا ابھرا۔ انہوں نے آہستہ کہا، یہ وہی مکان ہے وہ جس میں 20 سال پہلے ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی نا؟ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے کہا، جی، یہ ایک بندے نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس مکان میں 20 سال پہلے ایک لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ تبھی وہ بولے، ہاں بیٹا، اس لڑکی کا نام مہرو تھا۔ وہ نقاب اوڑھ کر رہتی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور کہتے ہیں اس نے ایک دن خود کو اسٹور روم میں بند کر کے زہر پی لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو بھی کرایہ دار آیا وہ زیادہ دن نہ رہ سکا۔ کسی کو نیند میں آوازیں آتی، کسی کو عکس نظر آتا، اور ایک بات سب نے کہی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا بات کہی سب نے؟ وہ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد اس نے ایک تصویر چھوڑ دی، اور جو اس تصویر کو چھیڑتا ہے وہ اس کے انتقام کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہی تصویر اب میرے کمرے میں تھی، یعنی کہ میں نے اس تصویر کو چھیڑ لیا تھا۔ پھر اسی رات کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ رات کے 2 بجے کے قریب میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے کمرے میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے، حالانکہ کمرے کی کھڑکی بند تھی اور دروازے کو بھی میں نے اندر سے بند کر دیا تھا، مگر قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی۔ روشنی بالکل مدھم تھی، لیکن میں نے دیکھا وہی نقاب والی عورت بالکل سامنے کھڑی تھی، لیکن اب وہ تصویر میں نہیں تھی، وہ زندہ تھی اور بالکل میرے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے بالکل قریب آئی۔ میں پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، تم نے مجھے واپس نہ رکھا، اب تم بھی میری تصویر کا حصہ بنو گے۔ اور پھر اس نے اپنا نقاب ہٹایا، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ جب اس عورت نے اپنا نقاب ہٹایا تو اس کا چہرہ انسان جیسا نہ تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ، چہرہ جل چکا ہوا، اور ہونٹ سلائی سے بند، جیسے کسی نے اسے ہمیشہ کے لیے سلائی کر کے خاموش کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ چہرہ نہ صرف ڈرا رہا تھا بلکہ دل میں کہیں اندر اتر کر بیٹھ گیا تھا۔ میں چیخنا چاہا، بھاگنا چاہا، لیکن میرا جسم جیسے باندھ دیا گیا ہو۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی تھی، اور ہاتھ آہستہ سے میرے سر پر رکھ کر اس نے کہا، اب تو بھی تصویر میں قید ہوگا، تاکہ دنیا تجھے بھی یوں ہی یاد کرے جیسے تو نے مجھے دیکھا۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ بستر پر کھلی، لیکن میرا کمرہ بالکل بدل چکا تھا۔ نہ کھڑکی تھی نہ دروازہ، بس دیواریں، اور دیوار کے بیچ میں ایک بڑا سا شیشہ تھا جس میں صرف میرا عکس مجھے نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میرے جسم کی حرکت محدود تھی۔ ہاتھ ہلانا چاہا تو ایسے لگا جیسے کوئی اور مجھے کنٹرول کر رہا ہو۔ اور پھر میرے سامنے شیشے کے پار ایک چھوٹا سا بچہ آیا، جیسے کوئی میوزیم دیکھنے آیا ہو۔ وہ رک گیا، غور سے مجھے دیکھنے لگا، اور اپنی ماں سے بولا، امی، یہ تصویر والا آدمی پلکیں جھپکاتا ہے، لگتا ہے یہ زندہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر میری سانسیں جیسے رک گئی۔ پھر میں نے شیشے میں اپنے چہرے کو غور سے دیکھا تو میں تصویر کا حصہ بن چکا تھا۔ کمرے میں ایک آواز گونجی، جو مجھے چھیڑتا ہے وہ میری کہانی میں آ جاتا ہے۔ اس دن کے بعد کوئی مجھے نہیں ملا، بس کبھی کبھی کوئی نیا کرایہ دار آتا ہے اور میں اسے شیشے کے پار سے دیکھتا ہوں۔ کاش وہ اس پرانی فریم والی تصویر کو نہ چھیڑے، کیونکہ تصویر اب صرف ایک نہیں رہی، اب اس میں کئی چہرے ہیں، میرا بھی، اور شاید جو بھی وہاں آتا ہے اس مکان میں، اس کا چہرہ بھی، سب یہاں آ کر قید ہو جاتے ہیں،
اور میں بھی یہاں پر قید ہوں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسے لگتی ہیں کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں روزانہ اس طرح کی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔